السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آج تم خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہے ہو، اگر ہر طرف اندھیرا سا لگتا ہے، تو رک جاؤ، کیونکہ یہ ویڈیو صرف تمہارے لیے ہے۔ میں تمہیں وہ سنانے جا رہی ہوں جو شاید تمہارا دل بہت وقت سے سننا چاہتا ہے، کیونکہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آج تم اکیلے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اب تمہیں دنیا سے نہیں، صرف اس سے جڑنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کے ہو جاؤ۔ تنہائی بری لگتی ہے، لیکن اسی تنہائی میں رب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب سب خاموش ہو جاتے ہیں، جب آوازیں بند ہو جاتی ہے، جب کوئی کیسے ہو بھی نہیں پوچھتا، تو اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے پوچھتا ہے، کیا تم مجھے یاد کرتے ہو؟ تم نے دیکھا ہوگا جب دنیا والے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں تب دل بہت دکھتا ہے، مگر وہی درد تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے، اور وہی سجدہ تمہیں اس رب سے جوڑ دیتا ہے جو تمہیں بہتر سے بھی بہتر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں سے جڑ کر اکثر ہم ٹوٹتے ہیں، لیکن اللہ سے جڑ کر ہم خود کو پاتے ہیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، کیونکہ تمہارا رب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہاری ہر بات جانتا ہے، وہ تکلیف بھی جو تم نے کسی کو نہیں بتائی، وہ آنسو بھی جو تم نے چپ چاپ بہا دیے، وہ راتیں بھی جب تم خود کو سنبھال نہیں پائے۔ تم سوچتے ہو کہ کوئی نہیں جانتا، مگر تمہارا رب جانتا ہے۔ تم نے کتنی بار صبر کیا، وہ جانتا ہے۔ تم نے کتنی بار ٹوٹی امیدوں کو سینے سے لگایا، وہ جانتا ہے۔ تم نے کب کب مسکراتے ہوئے درد چھپایا، وہ جانتا ہے۔ اور جان لو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا، تاکہ ہم صرف اسی کو پکاریں۔ کبھی کبھی وہ ہماری ساری دعاؤں کو روک دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی کی طرف لوٹ جائیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں سب کچھ چھین کر دکھاتا ہے کہ جس نے دیا تھا وہ صرف وہی تھا۔ یہ وہ جو آج تمہیں تکلیف مل رہی ہے، یہ جو آج تمہیں ٹوٹے ہوئے دلوں میں درد محسوس ہو رہی ہے، یہ جو آج کوئی نہیں تمہارے پاس، یہ سب ایک امتحان ہے، تاکہ کل جب تم اٹھو تو دنیا دیکھے کہ اللہ نے تمہیں کیسے سنبھالا۔ کوئی تمہیں چھوڑ گیا، شکر کرو، شاید اللہ تمہیں بے وفاؤں سے بچا رہا ہے۔ کوئی تمہیں غلط سمجھا، شکر کرو، اللہ تمہارا دل جانتا ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، شکر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے۔ کبھی کبھی ٹوٹ جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اللہ تمہیں پھر سے بنا سکے جیسے وہ چاہتا ہے۔ کبھی کبھی رو لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ سجدے میں آنکھیں خود بخود بھر آئیں۔ کبھی کبھی تنہا ہو جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم اس رب سے باتیں کر سکو جسے تم نے شاید بہت دیر سے نہیں پکارا۔ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ تم نے کسی سے مدد مانگی اور انہوں نے منہ پھیر لیا، مگر کیا تمہیں یاد ہے کتنی بار اللہ نے تمہارے بنا مانگے تمہیں کچھ دے دیا؟ وہ دوست نہیں بنتا، وہ پریوار نہیں بنتا، وہ رشتہ نہیں بنتا، وہ خدا ہوتا ہے۔ تم غم میں ہو تو رب کو یاد کرو، تم خوش ہو تو رب کا شکر کرو، تم گر گئے ہو تو رب سے مدد مانگو، کیونکہ اس دنیا میں کوئی تمہیں ویسی نہیں سمجھے گا جیسے تمہارا رب سمجھتا ہے۔ جب راتیں لمبی لگیں، جب دل بھاری ہو، جب سب تھک جائیں، جب خود سے ہی لڑنا پڑے، تو بس ایک سجدہ کر لینا، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر اللہ کہتا ہے میں تجھے قابل بنا سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے تیرے پاس کچھ نہیں بچا، مگر رب کہتا ہے میں ہوں نا۔ لوگ کہیں گے سب ختم ہو گیا، مگر رب کہتا ہے میرے پاس تیرے لیے نئی شروعات ہے۔ تو آج ابھی اسی وقت اپنے رب سے کہو، یا اللہ
مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے۔ یا اللہ تو میرے ساتھ رہنا، باقی سب میں جھیل لوں گی۔ یا اللہ جب تک تو ساتھ ہے تنہائی بھی رحمت لگتی ہے۔ ختم کرنے سے پہلے بس اتنا سمجھ لو، تم اکیلے نہیں ہو، نہ کبھی تھے نہ کبھی رہو گے، کیونکہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہارے ساتھ اللہ تھا، جس دن سب نے چھوڑا تب بھی وہ تمہارے ساتھ تھا، اور جس دن یہ دنیا تمہیں بھول جائے گی اس دن بھی صرف وہی تمہارا ہوگا۔ تو اکیلا نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، بس اسی سے دل لگاؤ، اسی سے جڑو، اسی سے بات کرو، اور پھر دیکھو کیسے ہر ٹوٹی چیز، ہر بند دروازہ، ہر غم تمہارے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ تو اگلی بار جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے پاس نہیں ہے تو سجدے میں سر رکھ لینا اور اللہ سے کہہ دینا، مجھے کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے، بس تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ ہی ساتھ نبھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا تو اکیلا نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔